السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا، جس اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے جو اطاعت گزاروں کو ثواب سے نوازتا ہے اور صبر کرنے والوں کو اجر عظیم عطا کرتا ہے، اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سارے نبیوں میں سب سے افضل اور صبر کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ اور سب کے امام ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانی کا گھر ہے، اور یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے۔ پریشانی اس کی طبیعت میں داخل ہے، اور اسی سے انسان کی تخلیق بھی ہوئی ہے، یعنی انسان کی تخلیق مشقت ہی میں ہوتی ہے، پریشانی کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہ دنیا جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں کسی نیک بخت کے لیے خوشگوار ہو سکتی ہے، نہ ہی بدبخت کے لیے، یعنی کسی کے لیے بھی خوشگوار یہ دنیا نہیں ہے۔ نہ کسی جاہل کو راس آتی ہے یہ دنیا، اور نہ ہی کسی عالم کو۔ اس کے شر سے نہ چھوٹا بچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بڑا بچ سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان اس سے بچ ہی نہیں سکتا، نہ انسان اور نہ ہی حیوان۔ یعنی یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ اس دنیا کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے آئے جن کی بہت پکی دوستی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ کتنے ایسے باپ بیٹے سے محبت کرنے والے یا بیٹا باپ سے محبت کرنے والے، لیکن ایک دن جدائی ہو گئی، دوست دوست سے محروم ہو گئے۔ یعنی یہ کہ یہ دنیا مصیبت اور آزمائش کی جگہ ہے، مصیبت اور آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس سورۃ البلد میں ارشاد فرماتا ہے: لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے انسان کو تکلیف میں بنایا ہے، یعنی تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دنیا کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کا گھر۔ اس دنیا میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے دنیا گھری ہوئی ہے۔ لیکن تکلیف اور مصیبت میں صبر کرنا، پریشانیوں میں صبر کرنا، یہ بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے، بڑی ہمت کے کام ہوتے ہیں، اور اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور اس کے پھل بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارا جو موضوع ہمارا ہے مصیبت میں صبر کا میٹھا پھل۔ یعنی وہ کون سی مصیبت ہے، کیسا صبر ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے تو اس کو میٹھا پھل، یعنی اس کا صحیح اجر اور اس کا عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کو ہمیں اور آپ کو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ تکلیف اور مصیبت میں صبر کرنا یہ بہت حوصلے کا کام ہے، بڑے ہمت کے کام ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ مصیبت میں صبر کرنے کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القصص میں آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا: اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے لیے کیا فرما رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی وجہ سے دوہرا اجر دیا جائے گا، 2 اجر دیا جائے گا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ لوگ نیکی کے ذریعے برائی کا دفع کرتے ہیں،
نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے؟ بما صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو 2 اجر دیا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کچھ لوگ جو قرآن و حدیث کی تعلیم سے محروم ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو قرآن و حدیث کی تعلیم سے دور ہوتے ہیں، چھوٹی مصیبت بھی اگر آ جائے، آزمائش آ جائے، چیخنا، چلانا، رونا، گڑ گڑانا، گلے پھاڑنا، کپڑے پھاڑنا اور چہرے کو نوچنا وغیرہ وغیرہ یہ شروع کر دیتے ہیں، اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے پر وہ اتارو ہو جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ مصیبت پر صبر کرنا مومن کا ایک عظیم وصف ہے، مومن کی ایک عظیم صفت جو ہے کہ وہ مصیبت میں صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب ہوتا ہے مصیبت میں صبر کرنا، یا کسی چیز میں صبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں 2-3 آیتوں میں اس کا نقشہ بہت اچھی طرح سے کھینچا ہے۔ 155 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ تم یہ نہ سمجھ لینا میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام فاطمہ ہے، میرا نام رقیہ ہے، اس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ملے گا، نام سے تمہیں جنت نہیں مل جائے گی، نام سے 8 دروازے جنت کے نہیں کھول دے جائیں گے۔ ہم ضرور کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ من الخوف، دشمن کے ڈر سے، دشمن پیدا کر دے گا اللہ تبارک و تعالی، والجوع، بھوک پیاس، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اسی طرح سے جان و مال، پھلوں کی کمی یعنی قحط ساری جس کو کہتے ہیں، بارش نہیں ہوئی، کھیتیاں برباد ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ وبشر الصابرین، لیکن ان میں جو صبر کرنے والے ہیں، چاہے ان کے جان کی آزمائش ہو، مال کی آزمائش ہو، صحت اور تندرستی کی آزمائش ہو، بھوک اور پیاس کی آزمائش ہو، جو صبر کر لیتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری سنا دیجئے، ان صبر کرنے والوں کے لیے آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ مبارک ہے ان کے لیے کہ انہوں نے مصیبت کی گھڑیوں میں صبر کیا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، رویا اور چیخا اور چلایا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے 156 آیت میں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان پر کسی طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے، جان کی مصیبت، مال کی مصیبت، اولاد کی مصیبت، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کی وفات ہو گئی، یا کسی طرح سے کوئی مصیبت آئی، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو بے شک اللہ ہی کے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور اس کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں ہوتی۔ کن لوگوں پر رحمتیں ہوتی ہیں، کن لوگوں پر نوازشیں ہوتی ہیں؟ جو مصیبت کی گھڑی میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری ہر چیز میں راضی ہیں، جو تو جس حالت میں مجھے رکھے اس حالت میں ہم راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے ہی لوگوں پر نوازشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ سیدھے راہ والے، یہی لوگ سیدھے راہ والے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ سورہ بقرہ کی 3 آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کی وضاحت کی ہے
ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر فرمایا ہے، ان بندوں کا جو بندے کسی بھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہمیں لوٹنا بھی اللہ ہی کی طرف ہے، اس لیے ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہماری رضامندی ہے۔ تو یہ پیغام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایسی پریشانیوں کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر صبر کرتے ہیں اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اپنے نیک بندوں میں سے ایک دو کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایسے وقت پر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کون بھول سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی مصیبت اور کتنی آزمائش۔ صبر ایوب کا نام کون نہیں سنا ہوگا آپ میں سے، اور جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوگی یقیناً ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ان کے جسم پر کپ کپی داد طاری ہو جائے گی جب حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعہ کا ذکر آتا ہے کسی بھی مجلس میں، تو وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آپ کو معلوم ہے جس نے بھی تاریخ پڑھا ہے کہ کتنے چوپائے تھے، اونٹ کتنے پائے جاتے تھے، کھیتیاں پائی جاتی تھیں، ایسے عالی شان مکانات تھے جو کسی کو بھی میسر نہ تھے، یعنی یہ کہ مال، دولت، اولاد، مکانات، ساری چیزیں ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پائی جاتی تھی۔ لیکن کہا جاتا ہے ہر ایک میں ان کی آزمائش ہوئی، مال میں بھی آزمائش، اولاد میں بھی آزمائش، ساری چیزوں، صحت اور تندرستی میں، جسم میں بھی آزمائش۔ مال و دولت سے مالا مال تھے، سارا مال ختم ہو گیا۔ اولاد سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، اولاد سب ختم ہو گئی۔ اب سوچئے آپ، آج کے زمانے میں اگر کسی کی نوکری لگ جاتی ہے اور کسی وجہ سے نوکری چھوٹ گئی تو وہ واویلا مچانے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، فلاں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا، ہمارے اتنے حاسدین ہیں، ہمارا بھائی ہمارا مخالف ہے، ہمارا پڑوسی ہمارا مخالف ہے، اور فلاں مخالف ہے، فلاں نے جادو کرا دیا اور یہ کرا دیا وغیرہ وغیرہ۔ صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، مال و دولت ختم ہو گیا، اولاد بھی ختم ہو گئی، باری کس کی آئی؟ جسم کی، جسم کی باری آئی۔ جسم کا کوئی عضو صحیح سالم نہ بچا سوائے زبان اور دل کے، یعنی اس طرح سے بیماری آئی کہ پورا جسم بھی ختم ہو گیا، صرف زبان اور دل صحیح سالم بچے تھے، جس کے ذریعے سے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم ذکر اور تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑی آزمائش کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ مال و دولت جا رہا ہے، اولاد بھی ختم ہو رہی ہے، جسم کی وہ حالت ہو گئی کہ دوستوں نے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا بند کر دیا۔ جو لوگ دوست احباب تھے، اس لیے کہ اس طرح سے مرض ہو گیا تھا کہ دوستوں نے بھی ان کے سامنے بیٹھنے سے، ان کے ساتھ میں بیٹھنے سے منع کر دیا، دور بھاگنے لگے، اپنوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ جو لوگ اپنے تھے بیگانے ہو گئے، شہر کی ایک کنارے میں آپ کو الگ تھلگ کر دیا گیا، شہر کے کنارے میں ڈال دیا گیا۔ آپ کے ساتھ صرف اور صرف آپ کی بیوی رہ گئیں جو آپ کی دیکھ بھال کر رہی تھیں، اور آج کی کوئی عورت ہوتی تو شاید وہ بھی چھوڑ کر بھاگ جاتی، لیکن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ان کی بیوی کو دوسروں کے گھر میں مزدوری کرنی پڑی، دوسروں کے گھروں میں مزدوری کرنا شروع کر دیا۔ محترم حضرات و خواتین، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، ایسی مصیبت کی گھڑی میں بھی اگر آج کا کوئی شخص ہوتا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا؟ الا ماشاء اللہ،
بالکل نہ تو نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت مشکل گھڑی ہے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قربان جائیے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جاری اور ساری ہے۔ حمد و ثنا میں، تعریف میں، ذکر و اذکار میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اے اللہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، مال و دولت ختم، اولاد ختم، جسم کی حالت بے انتہا خراب، اور اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حمد و ثنا میں تو لگے ہی ہیں، اوپر سے کہہ کیا رہے ہیں؟ اے اللہ تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کس بات کا شکر؟ آپ سوچئے کس بات کا شکر؟ مال و دولت ختم، اولاد ختم، تندرستی ختم، کس بات کا شکر؟ لیکن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، تو نے مجھے مال سے نوازا تھا، تو نے مجھے اولاد سے نوازا تھا، تو یہ مال اور اولاد کی نعمت، محبت، مال اور اولاد کی محبت میرے رگ و ریشے میں اس قدر سرایت کر گئی تھی، مال اور اولاد کی محبت میں اس میں گھل گیا تھا، پھر تو نے مجھے آزاد کر دیا مال سے بھی، آزاد کر دیا اولاد سے بھی۔ اے اللہ اب میرے اور تیرے بیچ میں کوئی نہیں ہے، ساری محبت جو اولاد کے لیے تھی، جو مال و دولت کے لیے تھی، وہ ختم ہو گئی، تو نے مجھ سے وہ نعمت لے لی۔ اے اللہ تو نے مجھے فارغ کر دیا ہے کہ میں اس محبت میں نہ جا کر کے میرے اور تیرے بیچ میں کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اے اللہ میرے اوپر تیرا بہت بڑا احسان ہے، اب میرے اور تیرے بیچ میں کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے، کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ سوچنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ایک طرف ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد ختم ہو گئی، میرے مال و دولت ختم ہو گئے، اور ایک شخص یہ سوچتا ہے اے اللہ تو نے جب یہ سب لے لیا تو میں خالی ہو گیا، صرف اور صرف تیری حمد و ثنا کے لیے، میرے اور تیرے بیچ میں کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ جب بندہ ایسا سوچتا ہے، جب بندہ ایسی فکر اپنے ذہن و دماغ میں لاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندہ کو دیکھتا ہے کہ صبر کا یہ پیمانہ ہے، صبر کا یہ اسلوب ہے، تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب دیکھا کہ صبر کا یہ خیال ہے آپ کا، اس طرح سے آپ صبر کر رہے ہیں، تو ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، ان کی مصیبتوں کو دور کر دیا۔ ان کے صبر کے نتیجے میں نہ صرف ان کے مال اور اولاد کو واپس کیا، نہ صرف اس سے زیادہ مال اور اولاد کو عطا کر دیا، بلکہ اتنی نعمتوں نے سے نوازا کہ ان کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی۔ کیوں؟ چونکہ اللہ رب العزت دیکھ رہا تھا کہ میں نے اس بندے کے مال کو لے لیا، اولاد کو لے لیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ پہلے میری محبت اولاد کے لیے، مال و دولت کے لیے لگی رہتی تھی، لیکن اب میں بالکل فارغ ہو گیا۔ اے اللہ میں تیری حمد و ثنا کروں گا۔ اللہ رب العزت کو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ ادا اس قدر پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اور اس صبر کے نتیجے میں اتنا نواز دیتا ہے، اتنا نواز دیتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ اور اسی وجہ سے سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور 84 میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے اللہ، ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے
کیسا طریقہ بتا دیا تھا، کس طرح سے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. اور ایوب کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہے، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو یاد کیا کہ میری اولاد ختم ہو گئی، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو یاد کیا کہ میری صحت جا چکی ہے، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو یاد کیا کہ میری مال و دولت جا چکی ہے، تو اسے اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کے پاس نہیں گئے، پیر و فقیر کے پاس نہیں گئے، غیر اللہ کے پاس نہیں گئے. اگر پکارا تو اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب سے سرگوشی کی، اپنی رب کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھ کر کیا فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ. دینی بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انہوں نے مجھے یاد کیا، جب انہوں نے اپنے صبر کا مظاہرہ کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور مجھے یاد کیا، اپنی تکلیف میں مجھے یاد کیا، اپنی پریشانی میں مجھے یاد کیا، بے چینی میں مجھے یاد کیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. ہم اور آپ سے کیا ہو رہا ہے؟ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو صدق و خیرات بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں. کیسے ہماری دعا قبول ہوگی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اوپر سے شکریہ اللہ تعالیٰ کا، اے اللہ تیرا مجھ پر احسان ہے کہ تو نے ان ساری چیزوں کو لے لیا، میں اب میرے اور تیرے بیچ میں اب کوئی نہیں رہ گیا، میں تیری حمد و ثنا زیادہ سے زیادہ کروں گا. تب اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، میں نے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم نے ان کو جو تکلیف دی تھی ساری تکلیفوں کو ہم نے دور کر دیا. صبر کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ سے دل لگا کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے تو دیکھو. وہی اللہ ہے جس نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا تھا اور آزمانے کے بعد ہی عطا کیا تھا، آج بھی وہی اللہ ہے میرے بھائی اور دوستو. اور فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ان کے بال بچے بھی عطا کر دیے، اولاد تھی، اولاد سب ختم ہو گئی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدَنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے جو اللہ تعالیٰ دے رکھا تھا، جس کو لیا تھا اس کو تو دیا ہی، اتنا ہی اور نواز دیا. یہ بھی ہماری مہربانی اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ ہماری مہربانی تھی، یہ ہماری مہربانی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. یہ مصیبت میں ایمان اور صبر کا انجام تھا. صبر کا انجام کیا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کو؟ اب اس سے زیادہ ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب کچھ دے دیتا ہے تو آج کا انسان کیا کرتا ہے؟ آج کا انسان اترانے لگتا ہے، اکڑ کر چلنے لگتا ہے، اپنے سے نیچے والوں پر ظلم کرنے لگتا ہے اور ظلم و بربریت کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کا کوئی پتہ نہیں لگا سکتا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحت تندرستی دے کر کے آزماتا ہے، کبھی مرض دے کر کے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر کے آزماتا ہے، کبھی اولاد سے محروم کر کے آزماتا ہے، کبھی فقیر اور کلاش بنا کر کے آزماتا ہے، کبھی امیر بنا کر کے آزماتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں میں اڑا کر کے آزماتا ہے، اور کبھی روڈ پر ٹھوکر کھلا کر کے آزماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا معاملہ ہے، اس کو ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. محترم حضرات و خواتین، میں بتلا یہ رہا تھا کہ مصیبت میں صبر کا پھل جو ہوتا ہے بہت میٹھا ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تو اس کا انجام آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اور دعاؤں کو ہی قبول نہیں کیا، ان کی مصیبتوں کو دور کر دیا. ان کو جو مال و دولت دیا تھا اس سے کہیں زیادہ دیا، ان کو جو اولاد دیا تھا اس سے کہیں زیادہ عطا کر دیا، اس لیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا. محترم حضرات و خواتین،
ایک واقعہ اور بتلا کر کے اپنی بات میں ختم کرنا چاہوں گا۔ اگر ایسے وقت پر حضرت ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اپنے بیٹے کی وفات کے وقت صبر کا مظاہرہ کیا تھا، اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو تقریر نامکمل ہوگی۔ آپ میں سے اکثر خواتین جانتی ہوں گی، میرے بھائی بھی جانتے ہوں گے، ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ، کہ آپ کے بیٹے کا جب واقعہ پیش آیا، بڑے بڑے لوگوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مضبوط سے مضبوط عورتیں بھی کانپ جاتی ہیں۔ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے شوہر کا نام ابو طلحہ تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچہ ایک بیمار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، بچہ بیمار تھا، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ ابھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے باہر ہی تھے، ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ بھال کر رہی ہیں، لیکن بچے کی طبیعت بگڑتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ بچے کی وفات ہو جاتی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی ہیں؟ آج کی عورت ہوتی تو کیا کرتی؟ گلا پھاڑتی، چیختی، چلاتی، جب تک شوہر نہیں آتا پورے علاقے میں ہنگامہ کر دیتی۔ لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کو ایک کونے میں لٹا دیا، کوئی گھر میں نہیں ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی باہر ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی کھانا پکا کر تیار کر دیا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹے کی کیا حالت ہے؟ ام سلیم کہتی ہیں بیٹے کو سکون مل گیا ہے اور شاید وہ آرام کر رہا ہوگا۔ ابو طلحہ نے سوچا کہ بیوی محترمہ صحیح کہہ رہی ہیں، کھانا حاضر کیا گیا، کھانا کھا لیتے ہیں۔ چونکہ ام سلیم نے کہا تھا اس کو سکون کی ضرورت ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا لیے اور لیٹ جاتے ہیں میاں بیوی، ضروریات سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ صبح کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں، غسل کی ضرورت تھی، غسل کیا، چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کانپ جاتے ہیں، کچھ نہیں بولتے ہیں، جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طلحہ نے ام سلیم کا پورا واقعہ بتلایا کہ میں رات کو واپس آیا، میری بیوی نے یہ بتلایا کہ بیٹا سویا ہوا ہے، میں کھانا کھایا، سو گیا، ضروریات سے فارغ ہوا، اور اب میں نماز پڑھنے کے لیے جب نہا دھو کر نکل رہا تھا تو میری بیوی نے بتلایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اس رات میں برکت عطا فرمائے، چونکہ اس رات کو وہ ضروریات سے فارغ ہوئے تھے۔ غور کریں آپ ام سلیم کے صبر اور استقامت پر، ام سلیم نے اپنے دل کو کتنا مضبوط کر لیا تھا۔ آج میرا موضوع ہے مصیبت میں صبر کا میٹھا پھل۔ ام سلیم کے صبر پر قربان جائیے میری مائیں اور بہنیں، جو خواتین یہ بات سن رہی ہیں اپنے اندر کتنی طاقت پا رہی ہیں، کیا ام سلیم والی صبر آپ کے اندر موجود ہے؟ ام سلیم کی صبر پر قربان جائیے۔ ایک بیوی اپنے آپ کو کتنا مضبوط کر لیتی ہے۔ اگر آج کی عورتیں ہوتی، اگر ان کے
کچن کا ایک گلاس ٹوٹ جائے اور شوہر باہر سے آ جاتا ہے تو زمین و آسمان ایک کر دیتی ہیں. یہاں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا وفات ہو گیا ہے. شوہر آتا ہے, اپنے پیشانی پہ شکن نہیں آنے دیتی ہیں, کھانا بنا کر تیار رکھتی ہیں, کھانا حاضر کرتی ہیں, کھانا کھاتے ہیں, آرام سے سوتے ہیں, ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں, ساری بات ہو جاتی ہے. اس کے بعد بتلاتی ہیں کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ بات حاضر ہوتی ہے, یہ بات پیش کی جاتی ہے, ابو طلحہ پیش کرتے ہیں, زبان مبارک سے نکلتا ہے شاید اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اس رات میں برکت عطا فرمائے گا. محترم حضرات و خواتین, ہوتا کیا ہے, بچے کو دفن کر دیا جاتا ہے, لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ام سلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے صبر کا مادہ دیا تھا کہ اتنی بڑی پریشانی, اتنی بڑی مصیبت شوہر سے بھی نہیں کرتی ہیں, اور ان کی پیشانی پہ شلوٹ بھی نہیں آتی ہے, ان کے چہرے پر اس کا اظہار بھی نہیں ہوتا ہے, اور شوہر بالکل اطمینان کے ساتھ سو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میٹھا پھل کیا دیا. کیا ان کو ملتا ہے؟ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ انصار کے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی انہی بیوی سے یعنی ام سلیم سے 9 بیٹے دیکھے, جن کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا تھا. صبر کا مظاہرہ کیا تھا, بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا, اپنے پیشانی پہ شلوٹ نہیں آنے دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کے انہی بیوی یعنی ام سلیم سے ہم نے 9 بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم تھے. اللہ اکبر. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, لیکن ہمارے اندر وہ مادہ ہونا چاہیے, وہ ہمارے اندر وہ خصوصیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم مصیبت آنے پر رونے لگیں, چیخنے لگیں, چلانے لگیں, جب کچھ نہ ہو اس کے بعد ہم کہہ دیں کہ ہم صبر سے کام لے رہے ہیں. محترم حضرات و خواتین, مصیبت کے وقت تکلیف تو ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مصیبت کے وقت تکلیف ہوتی ہے, لیکن جو شخص اس وقت غم کا اظہار نہ کرے اور صبر اختیار کرے, جیسے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے نفس پر قابو رکھا, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل 126 نمبر آیت میں, وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دے رہا ہے. اور دوسری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ام سلیم نے اپنے خامن سے کہا کہ اگر کوئی شخص, جب وہ تشریف لائے تو اپنے خامن سے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس امانت کی کوئی چیز رکھ دے اور واپس مانگے تو واپس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں, بالکل واپس کر دینا چاہیے, واپس نہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ بچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت کے طور پر دیا تھا اور اپنی امانت اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی ہے, آپ کو رنج و غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ان کو صبر و استقلال کے بدلے میں 9 لڑکے عطا کیے جو سب کے سب عالم قرآن تھے, عالم حدیث تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن اور حدیث کے علم سے نوازا. سچ ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے, صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر یہ آپ یاد رکھیں, صابر بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ہوتی ہیں, اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی ملتی ہے. لیکن محترم حضرات و خواتین, ایک چھوٹی سی بات اور ایک حدیث اور بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب کسی مصیبت پر کوئی مصیبت آتی ہے انسان روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, ہاتھ پیر مارتا ہے, کوئی دشمن ہوتا ہے اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب نہیں کر پاتا ہے تو کہتا ہے میں صبر کرتا ہوں یا میں صبر کرتی ہوں. یہ مطلب نہیں ہے. صبر کس کو نہیں کہتے, صبر یہ نہیں ہے. ایک عورت ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی, ایک عورت ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا اور کہا اللہ سے ڈرو اور صبر سے کام لو. جب یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو تو خفا ہو گئی, ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ جو مصیبت مجھ پر پہنچی ہے تم پر نہیں پہنچی, تم اس کو نہیں جان سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. بعد میں اس کو پتا چلا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب وہ ڈر گئی اور بھاگ بھاگ کر کے پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے معذرت کرنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا رکھا ہے, تم کو جو رونا چیخنا تھا, گلا پھاڑنا تھا, وہ تو سب تم نے کر لیا. اب کیا رکھا ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر تو مصیبت کے شروع میں ہوا کرتا ہے, یعنی پہلی گھڑی میں جب کوئی بندہ صبر کر لیتا ہے اور تکلیف کا اظہار نہیں کرتا ہے, چیختا چلاتا نہیں ہے, تکلیف تو ہوگی لیکن اس پر صبر کر لینا, اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اس کا اجر رکھا ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں صبر پہلی فرصت میں کرنی چاہیے, نہ کہ پوری کوششیں کرنے کے بعد جب کوئی کام نہ چلے تب کہے کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں. تو اس کو صبر نہیں کہتے ہیں بلکہ الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر پہلی ہی فرصت میں یعنی شروع ہی میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مصیبت اور پریشانی کے اوقات میں صبر و تحمل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری پریشانیوں سے ہمیں دور رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.